بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ۔ الحمدللہ بیان تو ہوتا ہی رہتا ہے کتاب اللہ پر اور سنت رسول اللہ پر۔ اللہ کا شکر ہے اسی سے سلف کا بھی ذکر آتے ہی رہتا ہے۔ حضرت قیوم الدین بہت بڑے شیخ ہیں، فرماتے ہیں میں کار بے شیاس اسلام کی بنیاد 3 چیزوں پر ہے: کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، وسیرت سلف۔ 3 چیزیں، تینوں کو لے کے چل رہا ہے۔ اگر سیرت سلف سے ہٹیں گے تو ہو سکتا ہے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی پوری ترجمانی نہ کر سکے، جو ہمارے اکابر نے اسلاف نے جو تشریح فرمائی ہیں ان کو بھی پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ گمراہیاں اسی وجہ سے آتی ہیں جب کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو چھوڑا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ کی بھی فضیلت بیان فرمائی، بلکہ ضرورت بیان فرمائی، اس طرح اپنی سنت کی بھی ضرورت۔ میں تمہیں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ اور سنتی۔ اللہ کی کتاب اور اپنی سنت، معلومات کی 2 ہی چیزیں ہیں جو ایک طرف ہیں۔ غالباً حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں کتاب اللہ ہے اور دوسرے ہاتھ میں سنت رسول اللہ۔ اس روشنی میں ہم راستہ طے کر رہے ہیں، ایک لمحہ کے لیے بھی چھوڑ نہیں سکتا، نہ کتاب اللہ کو چھوڑ سکتا اور نہ سنت رسول اللہ کو چھوڑ سکتا۔ اسی بنا پر شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی نے بھی لکھا ہے کہ جو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں، مثلا کسی کو خلافت ملی، اس کے شرائع میں سے وہ کتاب اللہ کو جانتا ہو، سنت رسول اللہ کو جانتا ہو۔ مطلب کہ سنت رسول اللہ کا جاننا بھی ضروری ہے۔ آتا ہے کہ بہت زمانہ ایسا بھی گزرا ہے کہ صرف ملفوظات وغیرہ رہ گئے تھے، شاہ عبدالرحمن محدث دہلوی نے آ کر کے سنت کو جاری کیا، مشکات کی شرح لکھا اور بہت کام کیا۔ اس تریاق فاروق کو اختیار کیا۔ لفظ کیا ہے؟ شیخ عبدالرحمن دہلوی کہتے ہیں کہ تریاق فاروق حدیث کی طبیعی اور تشریح ہے۔ تریاق فاروق وہ زہر مال ہوتا ہے، اس سے بڑھ کے کوئی سانپ کا بچھو کا زہر مال نہیں ہے، اس کو تریاق فاروق کہا ہے۔ ہمارے حضرت اس لفظ پر بحث کرتے تھے۔ تریاق فاروق مانے بہت مجرب زہر مال۔ اس لفظ پر شیخ عبدالرحمن محدث دہلوی نے استعمال کیا، تریاق فاروق۔ تو کتاب اللہ سنت رسول اللہ تریاق فاروق، ضلالت اور گمراہی کی دور کرنے کے لیے یہ تریاق فاروق ہے۔ کتاب اللہ کو بھی چھوڑنا نہیں ہے اور نہ سنت رسول اللہ کو چھوڑنا ہے۔ سنت رسول اللہ سے تشریح ملے گی، آپ کو توضیح ملے گی، پھر ہمارا کابر نے جو شرح کیا ہے اس کو بھی ملحوظ رکھنا پڑے گا۔ کل اتفاق سے مولانا نے کہا، طلبا نے بھی کہا کہ سال بھر تو کتاب ہوئی نہیں،
مولانا تو کچھ دنوں سے پڑھا بھی رہے ہیں حضرات، میں کوئی کتاب نہیں پڑھا رہا تھا. میرا اصل درس جو ہوتا تھا کتاب الرقاق ہوتا تھا. رقاق ان لڑکوں نے کہا کہ نہیں ہے سر، انہوں نے کہا کہ ہم لوگ بھی کچھ پڑھنا چاہتے ہیں تاکہ مشکات کی تعلیم کا. انہوں نے کہا کہ ہم سے پڑھنے کا ان کو ایک شوق تھا. میں نے کہا مجھے بھی شرف حاصل ہو جائے گا. میں نے ان کو نہیں کہا شرف حاصل، ان کو شوق تھا، مجھ کو شرف حاصل ہوا. میں نے کہا میں تیار ہوں. تو میں نے درس دیا، 3 حدیثیں پڑھائی، 1 حدیث کی تلاوت ابھی کی ہے. اللہ تعالیٰ اس کی تشریح کی توفیق دے اور اس کو صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق دے. صحابہ کرام جو سنتے تھے اس کو عمل کرتے تھے، پوری طریقے سے عمل. روایتیں بھی کرتے تھے صحابہ کرام، ڈرتے رہتے تھے کہ ہو سکتا ہے کسی لفظ میں تغیر تبدل نہ ہو جائے. اب بلا تکلف حدیثیں نقل ہوتی، ترجمہ سے موسیقی صحیح معنوں میں پوری حدیث کی شرح کیا عبارت بھی صحیح نہیں پڑ پاتا. حضرت محمد رواں صاحب عالمی تشریح لائے اور اسلام مسلمین جو جلسہ ہوتا ہے زیادہ اس میں بیان کرنے کے لیے گئے تو انہوں نے چند منٹ بیان کیا اور یہی بیان کیا کہ حدیثوں کو راوی کے ساتھ بیان کیا کرو، کم سے کم اتنا کرو. غلطیاں ہو رہی ہیں، گمراہیاں آ رہی ہیں. حضور نے فرمایا، حضور نے فرمایا کس درجے کو حدیث ہے. غریب حدیث تو نقل نہیں کر رہے ہو، منکر حدیث تو نہیں نقل کر رہے ہو، موضوع حدیث تو نہیں کر رہے ہو. بہت زیادہ احتیاط ہے. دین کی حفاظت کیسے ہوگی؟ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ. ایک ہاتھ میں کتاب اللہ. ہمارے مشائخ وہی فرماتے ہیں کہ ہم نے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو پکڑا ہے، اسی کے روشنی میں ہم چل رہے ہیں. قاضی جیلانی، حضرت جنید، یہ سب کہتے ہیں سیدنا ہم نے ہمارا طریق ہونا مشید بالکتاب و سنہ. یہ لفظ طریق ہونا مشید بالکتاب و سنہ، ہمارا طریق کتاب و سنت سے معید ہے. اس بنا پر امت محتاج ہے کہ یہ حدیث کی طرف بھی توجہ رکھے. کتاب اللہ سنت رسول اللہ. واقعی کسی بزرگ کے آپ پڑھیے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھیے، سب پر حاوی ہو جائے گا. ایک حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان یسیر الرعاء شرک، ان یسیر الرعاء شرک، تھوڑی سی ریا بھی شرک ہے. فرماتے تھے کہ مشائخ لکھتے ہی چلے جائیں، اس کے چکر کی کوئی بات نہیں آ سکتی، صفحے کے صفحے رہ جائیں. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان یسیر الرعاء شرک، تھوڑی سی ریا بھی شرک ہے. اب اس سے بڑھ کر ریا کی مذمت ہو سکتی ہے مولانا؟ شرک. ان یسیر الرعاء شرک، حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ایک محدث تھے، اچھے خاصے ہمارے شاگرد ہی تھے، لیکن تھے کہ مولانا کہاں تھی حدیث نقل کرتے ہیں. میں نے مشکات میں کہا ہے، میں پڑھاتے تھے زندگی میں، لیکن ان کو پتہ نہیں تھا. ان یسیر الرعاء شرک، تھوڑی سی ریا بھی شرک. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو پیش نظر رکھنا، ہمارے اکابر نے بھی ان حدیثوں کو پیش نظر رکھا. حضرت مولانا محمد عیسیٰ رحم اللہ الہ آبادی نے ایک کتاب لکھی ہے. میرا خیال ہے کہ اسی حدیث کو جو میں پڑھا پہلے لے آئے اس کو اس حدیث میں. اس بنا پر میرا خیال یہ ہوا کہ تھوڑا سا آپ لوگ بھی سنا دوں جو ہم نے پڑھایا. 3 حدیث، لیکن ایک ہی حدیث کی شرح میں سناتا ہوں. کتاب الرقاق، ایمان نے کہا کتاب الرقاق پڑھیے، ٹھیک ہے. میں نے کہا رقاق، کتاب الرقاق. رقاق اصل میں رقیق کی جمع ہے. رقاق جمع ہے جو رقت سے بنا ہے. بولتے ہیں ہم لوگ بھی بھائی بڑا رقیق القلب ہے، بولتے ہیں نہیں؟ ہم لوگ بھی بولتے ہیں بڑا رقیق القلب ہے، یعنی تھوڑی سی بات پر اس کے دل پر اثر ہو جاتا ہے، اس سے وہ متاثر ہوتا ہے.
رقیق القلب ہونا یہ تعریف میں بولا جاتا ہے، ضعیف القلب نہیں ہے، وہ رقیق القلب ہے۔ رقیق القلب ہونا یہ مطلوب ہے۔ لا تکثر الکلام بغیر ذکر اللہ فإنہ تقسو القلوب۔ لا تکثر الکلام، اللہ کے غیر کا ذکر کثیر نہ کرو، کتنی عمدہ حدیث ہے۔ لا تکثر الکلام بغیر، اللہ کے غیر کا ذکر کثیر نہ کرو، اس وجہ سے کو قلوب کو سخت بنا دیتا ہے، رکت کے بالکل خلاف حدیث ہے صریح۔ لا تکثر الکلام بغیر ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے غیر کو زیادہ نہ کرو، قلب کو قاسی بنا دے گا۔ اور آگے سنیے، وہی کہہ سکتا والقلب القاسی بعید من اللہ، اور سخت قلب اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ یہ ہمارے حضرت کی خاص حدیث مجموع کسی میں ہے، جمع الفوائد میں۔ لا تکثروا الکلام بغیر ذکر اللہ۔ میں نے کل بھی کہا تھا، ماسٹر احمد اکبر آبادی بہت بڑے آدمی تھے، انہوں نے حضرت کو لکھا کہ حضرت کوئی نصیحت کیجیے، تو مجھے یہی حدیث نگر کر کے حضرت نے بھیجا، ماسٹر لا تکثروا الکلام بغیر ذکر اللہ لا تکثروا الکلام بغیر ذکر فإنہ تقسو القلوب، یہ کثیر ہوگا ذکر تو قلوب کو قاسی بنا دے گا، انہیں رقیق نہیں رہنے دے گا، بغیر قلب کو قاسی بنا دے گا۔ والقلب قاسی بعید من اللہ، اور جو قاسی قلب ہے، سخت دل والا ہے، اللہ کے سے بعید ہے، اللہ کی رحمت سے وہ بعید ہے۔ اس وجہ سے یہ بھی مطلوب ہوا، معلوم ہوا، یہ بھی قلب کی رقت یہ مطلوب ہے، قلب کی قساوت ہی مطلوب نہیں ہے۔ قساوت قلبی کہا تھا بڑا قاسر القلب ہے، سخت دل کا۔ معلوم ہوا کہ رقت پیدا کرنا اپنے قلب میں یہ مطلوب شرعی ہے، یہ نہیں کہ کوئی بات ہو اس کا کوئی اثر ہی نہ ہو، یہ قلب رقیق نہیں ہے۔ بعد میں حضرت مولانا صاحب اللہ صاحب فرماتے تھے کہ کل تم لوگ کو ہم لوگ ناشتہ کرائیں گے، جنہوں نے بیان کیا تھا، تو ہم لوگ ناشتے میں منتظر رہتے تھے، کچھ آئے گی جلیبی بھی، تو کوئی اس قسم کے حدیث سناتے تھے، ہم لوگ بھی منتظر ہی رہتے تھے، کیا ناشتہ نہیں کرا دیا، اس سے بس ناشتہ کیا ہوگا حدیث، یہ راستہ نہیں ہے۔ خود امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ یہ صبح کا ذکر جو ہے یہ میرے لیے ناشتہ ہے، زیادہ غدر یہ میرا ناشتہ ہے، جب یہ نہیں ملتا تو میں اپنے قلب میں جو محسوس کرتا ہوں، جب یہ نہیں ملتا ہے تو اپنے قلب میں اشتیاق کو بیٹھنا ہے کہ نہیں۔ مطلب میں نے بیان کیا تھا ابن تیمیہ کے بارے میں، وہاں تنگاریہ میں عرب عالم بیٹھا ہوا تھا، مست ہو گیا وہ۔ میں نے کہا یہ تھے ابن تیمیہ جو اپنے وظائف کے تھے پابند تھے، وہ کہتے ہیں جب یہ میں نہیں کرتا عشاء ہونے میں تو اپنے قلب میں جو محسوس کرتا ہوں۔ معلوم ہوا کہ ذکر اللہ کے وادی تھے۔ اور ابن تیمیہ کا واقعہ میں نے بیان کیا یہ کہ برابر لوگ شکایت ان کی کرتے رہتے تھے، جس کی وجہ سے وہ جیل ہی میں گزری، انتقال بھی جیل ہی میں ہوا۔ کسی نے کہا ان سے کہ حضرت آپ کہتے ہیں لوگ شکایت کرتے ہیں غلط، جس کی بنا پر آپ جیل بھیج دیا جاتے ہیں، آپ بھی ان کی شکایت کر دیا کہ فرمایا مجھ میں ان میں پھر کیا فرق رہ جائے گا۔ میں نے بیان کیا تھانوی ان کو کہتے خشی صوفی ہیں، صوفی ہیں، صوفی کی خصوصیات کیا ہے؟ کثرت ذکر اور حسن خلق، یہی ہے پورے تصوف کا حاصل یہی ہے، کثرت ذکر حسن خلق۔ حضرت میں آیا خانقاہ گجرات سے محابرہ صاحب کے گیا، تو انہوں نے کہا آپ خانقاہ کیسے چلاتے ہیں؟ محابرہ میں تو میں شیخی سے بھائی بہت مشکل سوال تھا، خانقاہ کیسے چلاتے ہیں؟ میں نے کہا حضرت وہی جس طرح آپ لوگ چل رہے ہیں اسی میں نقل کرتا ہوں، لیکن بنیاد میں نے اس پر رکھا ہے کثرت ذکر حسن خلق، سب بس کچھ ہو گئے، کثرت ذکر حسن خلق کا لکھ دیجیے اس کو، کثرت ذکر حسن خلق، تو حسن خلق جب آئے گا تو رقت آئے گی قلب میں،
سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما يدخل الجنہ وقال تقوی اللہ وحسن الخلق. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ہے. اللہ ہم سب لوگوں کو عمل کی توفیق. ایک حدیث کافی ہے مولانا اصلاح کے لیے, ایک حدیث کافی ہے, ایک آیت کافی ہے. دل سے او القسم وهو شہید ہے کہ نہیں؟ قرآن کہتا ہے یا تو تم ایسے ہو جا او القسم وهو شہید, کان لگاؤ اسے بھی پہنچ جاؤ گے. تفصیل دیکھے گا اس کو ہمارے. او القسم وهو شہید, کان لگاؤ اسی سے پہنچ جائے گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عالم ہو جا یا مطالعہ ہے کہ نہیں, کم سے سننے والے بن جاؤ. اور آگے کہ نہیں قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اور القسم وهو شہید, کان لگائے جبکہ وہ حاضر ہو, ادھر ادھر نہیں بلکہ دل لگا کے سنے. اللہ تعالیٰ کا طریق ماننا مشکل نہیں, آسان ہے. بس اتنی ہی پورا طریق ہے. یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید وأزلفت الجنة للمتقین غیر بعید هذا ما توعدون لكل أواب حفیظ من خشی الرحمن بغیب وجاء بقلب منیب ادخلوها بسلام ذلک یوم. ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ قلب کی اصلاح, اس کی درستگی مطلوب ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آگاہ ہو جاؤ, تمہارے بدن میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے. اذا صلح صلح الجسد, جب وہ صالح ہے تمام بدن صالح. سب سے زیادہ آدمی ڈرتا ہے جب آتا کہ کل پر تمہارے اثر ہوئے, بہت ڈر جاتا ہے. اچھا یہ دل نیست بیماری فی بیماری ہے دل. مصنوی فرماتے ہیں نیست بیماری فی بیماری ہے دل. دل کی بیماری اب بھی یہی ہے. دل کی بیماری کو ہم سمجھا جاتا کہ نہیں؟ نیست بیماری اب بھی, کل میں تمہارے اثر ڈر جائے گا آدمی. یہاں پھنسی لیا کچھ نہیں, ہمارے میں کل تو پھنسی ہے, پھنسی مانی پھولیا, ڈر جائے گا. نیست بیماری, اس کی اصلاح ہمارے مشائخ کے یہاں ہوتی ہے, خانقاہوں میں ہوتی ہے, اس کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے. نیست بیماری جو ہے. ایک صاحب آئے, بڑے آدمی تھے, میں نام انہوں نے جماعت کے رہتا نا آدمی ہوئے تھا, تو انہوں نے تزکیہ نفس پر بیان کیا. تزکیہ نفس پر یہ ضروری, یہ ضروری, اور اسی میں سے تزکیہ نفس بھی ضروری ہے. تو بعد میں پوچھیں گے تزکیہ نفس کے کار ہے, حالانکہ بیان کرنے والے انگریز نہ تھے, وہ جانتے تھے کہ مولوی بہت نہیں جانتے تھے. افسوس, انہوں نے بیان کیا, زبردست بیان کیا, امریکہ سے آئے ہوئے تھے. پوچھا گیا تزکیہ نفس, کہا تم اب تک تزکیہ نفس نہیں جانتے, ابھی تم بیان کرو گے تب جانیں گے, تو بیان ہی نہیں آتا کہ یہ تزکیہ نفس کا نام ہی نہیں لیتے. نیست بیماری جو بیماری ہے دل, یہ دل درست ہو گیا ہے. ہمارے حاجی امداد اللہ صاحب کہتے تھے سیاح ستہ ہے, اسی لطائف ستہ بھی ہے, ظاہر باطن ابتر یہ سب ہے. تو حضرت حاجی صاحب کسی نے کہا کہ حضرت ہم ذکر کرتے ہیں, کبھی یہ ذاکر ہو جاتا ہے, یہ غافل ہو جاتا ہے, کبھی یہ ذاکر ہو جاتا ہے تو یہ غافل ہو جاتا ہے. حاجی چھوڑو, سب دل کی طرف توجہ کرو, وہ ٹھیک ہو جائے سب ٹھیک ہو جائے گا. یہ مجھے دیدے وقت شیخ کر رہا ہے, یہ مجھے دیدے وقت ماں تھانی کے شیخ تھے نا, ماں گنگوئی کے شیخ تھے, وہی کہہ سکتے تھے. کیا ہٹو یہ لطائف وغیرہ ہے, لوگ پوچھتے ہیں, ابھی اس کے انکار نہیں ہے, لیکن حضرت حاجی صاحب کی ایک بات نقل کرنا ہے مجھے. کہا تم دل کی طرف متوجہ ہو, یہ جب ٹھیک ہو جائے گا سب ٹھیک ہو جائے گا. اس کے اندر دقت ہے قلب. لا تفسروا کلام بغیر ذکر اللہ, اللہ کے غیر کا ذکر کثرت سے نہ کرو, اس وجہ سے تمہارے قلب کو قاسی بنا دے گا. والقلب القاسی بعید من اللہ, اور سخت دل جو ہے کیا ہے, اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے. جب قساوت مذموم ہوا تو اس کے مقابلے میں دقت, یہ محمود ہوگا, مطلوب ہوگا, یہ میں بات کر. جب قساوت قلبی کیا ہے, مذموم ہے,
تو کساوت قلب کے بھی درمیان کہ رقت قلوب ہے، معلوم ہے کہ محمود ہے، مطلوب ہے، مشروع ہے، مستحب ہے، واجب ہے، فرض جو بھی کہیے مقبول، اسی ذکر کی، اسی قلب کی دقت کے لیے ذکر اللہ کیا جاتا ہے. جہاں تک ہو سکے دیوار کی طرف جاؤ، یہ نہیں کھڑکی کھول دو 3-4 میل دیکھو، یہ کرتے ہیں ذکر دیوار سے سب دیکھتا رہتا. ذکر ہے جب کھڑکی کھول دو گے نماز میں تو تم سے دگا بھی کر دیکھو گے، گھوڑا بل جائے گا، نور مر جائیں گے، دیکھو گے یہی دیکھو. اس وجہ سے میرا ہمیشہ پورے دنیا کے علماء سب تو نہیں اس لیکن اختلاف ہے ان میں. مسجد یا قبلہ کی طرف کھڑکی نہیں ہونا چاہیے کہ نہیں؟ ہر جگہ میں نے کہا نقل کیا، بڑے بڑے مشائخ کے، اور دیکھا مشائخ کا اور بڑی کھڑکی رہتی ہے. جہاں بعض جگہ گیا میں کہا کیا ہے؟ اللہ تو فرما رہا ہے، فام فقہا کہتے ہیں کہ سجدے میں نگاہ کس کی طرف ہونا چاہیے؟ سجدگاہ کی طرف ہونا چاہیے قیام میں، ہے کہ نہیں؟ اس وجہ سے رقت قلب یہ مطلوب شرعی ہے. جب رقت قلب مطلوب شرعی ہے پھر غلظت قلب مذموم شرعی ہے. اس لیے یہ باب قائم کیا جاتا ہے کتاب الرقاق. مشکات میں جیسے ابواب الصلاۃ ہے، ابواب الزکوٰۃ ہے کہ نہیں، معاملات کی بحث ہے، اسی طریقے سے ان لوگوں کا کمال ہے کتاب الرقاق پہلے ہی لے آئے. میں کہا ڈھونڈو تو کہیں نہیں تو پہلے ہی یہی ہے. میں کہ بڑا اچھا کہا کتاب الرقاق اللہ تعالیٰ ہے. حضرت ہمارے فرماتے تھے یہ دفعہ کسی بات پر میں نے کتاب الرقاق کہا تو کہا حضرت اس میں غلاموں کا بیان ہوا کیا؟ اب بہت بڑے مولوی کہا اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کتاب الرقاق کیا ہے. رقیق مانے غلام کے بھی آتے ہیں نا، تو انہوں نے سمجھا غلاموں کا اس کے اندر بیان ہوگا. مجھے خود ہم لوگوں نے سکھا حضرت نے کہ دیکھو ان کو اتنا بھی نہیں معلوم تھا کہ کتاب الرقاق میں کون سی حدیثیں آئیں گی. رقیق مانے غلام کیا ہے نا، مجھے صحیح نہیں. تو انہوں نے سمجھا کہ اس میں غلاموں کا بیان ہوگا، اور بیان کس کا ہے؟ رقت والی حدیثوں کا بیان اس کے اندر ہے. مولوی لوگوں کو سمجھنا چاہیے، اس کو خوب پڑھنا پڑھنا چاہیے. ہمارے ذمہ ہے لیکن ہم تو خود ہی ہوئی چاہیے. دعا کرو اللہ تعالیٰ. کتاب الرقاق، رقاق اصل میں رقیق کی جمع ہے جو رقت سے بنا ہے. رقت قلب بولتے بھی بہت، رقیق بولتے ہیں، سب لوگ بولتے ہیں، پر آدمی رقیق القلب ہے. یہ تعریف بولتے ہیں مذمت میں تعریف بولتے ہیں. رقیق القلب ہونا یہ آتا ہے حدیثوں میں کہ مومن کا کیا ہے؟ دوست ہے. وہی اگر مشرق کے مسلمان کو، مومن کو کوئی درد ہو تو مغرب کے مسلمان کو متاثر ہونا چاہیے، ہے کہ جو عزب بدر درد روزگار دیگر ہارا نمانت قرار. جب ایک دانت میں تکلیف ہوتی ہے، قرار ہوتا ہے، آدمی ٹہلنے لگتا ہے. معمولی کان میں درد ہے ٹہلنے لگتا ہے، دان میں درد سسر میں ٹہلنے لگتا ہے. درد تو یہاں ہو رہا ہے، ٹہل کیوں رہے ہو؟ اس سے کیا تعلق؟ نہیں، یہ بھی متعلم ہے، متاثر نہیں میں کہہ رہا ہوں، متعلم ہے. علم سیدھا یہ بھی ہے. اس وجہ سے ہر مسلمان کا دل ہر مسلمان کے ساتھ ایسی ہی رابطے میں رہنا چاہیے. یہ چیز پیدا کرنے کی مجھے اللہ تعالیٰ ہمارے قلوب کو ایسا قلب بنا دے جو اللہ کی نگاہ میں اچھا ہو. ایسا کر ہمارے قلوب کو اللہ تعالیٰ. اللہ منی اثر بنفس بک مطمئنہ تؤمن بلقائک وترضى بقضائک وتقنع نفس میرا قلبی. ایسا ہم نفس آتے ہیں کہ ایسا اسی صفات. اللہ منی اثر بنفس بک مطمئنہ تؤمن بلقائک وترضى بقضائک وتقنع بعطائک. آپ کے عطا سے راضی. یہ رقت سے بڑا جس کے معنی ہیں پتلا ہونا، نرم ہونا، رحم اور شفقت کرنا. سب ترجمہ ہیں. رقیق کے معنی ہے، رقت کے معنی پتلا ہونا، نرم ہونا. رقت قلب مطلب اس کا قلب نرم ہے. ہم نے دیکھا غالباً حضرت نظام الدین اولیاء کا واقعہ ہے. رقت کا حال فرماتے ہیں سب لوگ اولیاء کو کہا جاتا ہے. وہ فرماتے تھے جب کوئی آ کے کہتا ہے کہ فلاں عزم مجھ کو درد ہے
تو مجھ کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میرے اس عزم میں مجھ کو درد ہو گیا. جیسے کسی ہماری دانت میں درد ہے تو مجھ کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میرے ہی دانت میں درد ہو گیا. یہ ان کے حال. یہ نہیں کہ متاثر ہوتا نہیں، یعنی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اپنے بھائی کا درد اپنا درد ہے. جس عزم میں اس کے درد ہے وہ ہمارے عزم میں بھی وہ درد ہونا چاہیے. کان یاد رہا یہ کان میں درد. اس بنا پر جمن بات ایسے کہ ہمارے انیس بھائی بہت خاص آدمی ہم لوگ تھے، مجلس میں بھی آتے تھے، بہت درد میں مبتلا کہلوا ہے، بہت درد، بہت درد. سب جانتے ہیں شاید جو لوگ تم کہلوایا میں کل ہی کسی کہلوایا کہ بہت درد ہے، بہت درد ہے، پکڑ لیتے ہیں لوگ. اس وجہ سے ہم لوگ بھی درد مند ہونا چاہیے نہیں، تو ان کے لیے دعا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ ان کے درد کو کم کرتا ہے. ایک درد تو ہے جس کو مانگا جاتا ہے. اب تو آزار محبت کے مزے آنے لگے. اسے پڑھ جمن آ جاتے ہیں بہت سارے. اب تو آزار محبت کے مزے آنے لگے صدقے اس ساقی کے جسے درد پیدا کر دیا. وہ درد مطلوب ہے، دل والا درد. دل والا درد وہ نہیں، مطلب کہ اللہ کی محبت میں ان کے وہ درد مراد ہے. اب تو آزار محبت کے مزے. اب آتے ہیں تھوڑی بات کے ناگوار ہو جاتا ہے. ناگوار کیا، ناگوار کیا. اب تو آزار محبت کی کس کا شعر ہے؟ حضرت خواجہ صاحب کا ہے. حضرت خانوی ڈانٹے رہے ہوں گے، کبھی نکال کہیں چپ خاموش رہیے، بولیے نہیں. خواجہ صاحب تھے بڑے شاعر تھے، لیکن کبھی ان کو خاموشی کا مجاہدہ کہا جاتا تھا. بالوں کو بولنے کا مجاہدہ ہے نا، تقریر کرو. اب بالوں کو خاموش رہو، وہ مجاہدہ کم نہیں ہے. اللہ میاں نے تو پہلے ہی مجاہدہ کرایا خاموشی کا. الف لام میم کوئی بولنا مت، چپ چاپ آگے بڑھو، ہے کہ نہیں؟ قرآن نے کیا کہا؟ الف لام میم چپ خاموش. اپنے گھوڑے کو دوڑاؤ نہ میدان علم میں، نہیں چپ چاپ. ہر عالم کہتا ہے کہ اللہ عالم بے مرادی، اللہ ہی اس کو مانا جاتا ہے. جہالت کا اقرار کیا نے؟ تو جہالت سے تو تعلیم قرآن نے دیا ہے. جہالت کا اقرار اللہ عالم بے مراد، اللہ ہی جانتا ہے، کوئی عالم نہیں. ہر جگہ اللہ عالم بے مراد. جو بیان بھی کرتا ہے وہ بھی کہتا ہے کہ حق بھی نہیں ہے یہ میں اپنے سے کہہ رہا ہوں. اللہ عالم بے مراد. الف لام میم. تو جہالت کا اقرار کر رہا ہے. علم بہت بڑی دولت ہے. اللہ ہم سب لوگوں کو اپنا علم بھی دے. اپنا ہم کیا ہیں؟ من عرف نفسہ عرف رب. جو اپنے نفس کو پہچانے گا وہی خدا کو پہچانے گا. جب تم اپنے ہی میں لگے لپٹے ہو کہ ہم یہ ہیں یہ ہیں، خدا کیا پہچانو گے؟ چھوڑو اپنے کو، تب پہنچو گے وہاں پر. دین نفس و تعال. کسی بزرگ نے کہا کہ اللہ ہم آپ تک کیسے پہنچے؟ فرمایا دین نفس و تعال. نفس کو چھوڑو اور آ جاؤ. نفس ہی تمہارا حال ہے ہمارے یا تمہارے درمیان میں. نفس کو چھوڑو. چھوڑنے کا مطلب کیا؟ مطیع و فرما بردار کرو. بات دقتیں کر جو دقتیں جس کے معنی ہے پتلا ہونا، نرم ہونا، رحمت اور شفقت کرنا، یہ معنی ہے دقت کی. یہ چیز معلومہ مطلوب ہے. ہمارے مشاعر نے یہ باب کام کیا، معلوم ہوا کہ دقت قلب مطلوب شرعی ہے. کساوت قلب مضموم شرعی کہیے. کساوت قلب اللہ تعالیٰ اس کساوت سے محفوظ ہے. دل جب سخت ہو جاتا ہے تو بڑی بڑی چیزوں کو اس پر اثر نہیں ہوتا ہے. تو ہمارے بزرگان دین، ہم نے حضرت نظام اولیاء کا واقعہ بیان کیا اور فرمایا، انہوں کا مرفوع بھی کر کے کیا ہے حضرت علی نے، کہ قیامت کے بازار میں ہمدردی اور غمخواری سے بڑھ کے کسی چیز کی قیمت نہیں ہوگی. ان کا حال یہ تھا اور کال بھی یہی ہے. قیامت کے بازار میں اللہ بنی، قیامت کے بازار میں ہمدردی اور غمخواری سے بڑھ کے کسی چیز کی قیمت نہیں. تو معلوم ہے غمخواری پیدا کرنا چاہیے کہ نہیں؟ یہ نہیں کہ کنویں میں گر رہا ہے، ارے ہم اس میں کچھ نہیں، تمہارا کوئی درجہ نہیں خدا کے نزدیک ہے. کہ حدیث میں آیا ہے، پہلی حدیث میں آ جاتی ہے مسلسلات میں، اہل عرض پر رحم کرو. ارحموا علی ارحموا، ہے زمین والوں پر رحم کرو. وہ دوسری حدیث میں پڑھا ارحموا علی البلائے.
زمین والوں پر رحم کرو تو آسمان والا تم پر رحم کرے گا. یہ مسلسلات کی حدیث ہے، کچھ سنا ہم نے حضرت شکر حدیث ہے. یہ معلوم ہوا کہ جو شخص زمین والوں پر رحم کرتا ہے تو اس پر اللہ والا رحم کرتا ہے. زمین والے میں کتے بھی ہیں. کتے پہ ایک آدمی نے رحم کیا، ایک فاحشہ عورت نے، اللہ نے اس کی مغفرت کر دیا. کسی نے کہا حضور پہلے کہا کیا کتے پر اتنی شفقت کیا بجھا دیا؟ کہا حضور نے کیا فرمایا، ہر قلب والا قابل اگر اعانت ہے تو جو اعانت کرے گا اس کو ثواب ملے گا، مغفرت ہو جائے گا. دقت کا تعلق صرف انسان سے، صرف مسلمان سے نہیں، جانوروں پر بھی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک چڑیا ہے وہ گھوم رہی ہے. بہت مشہور واقعات ہے. پریشان تھی چڑیا. لوگوں کا حضور نے فرمایا کہ کیوں پریشانی ادھر؟ کہا اس کے بچے کو پنجرے میں ہم نے جمع کر لیا ہے، اس بنا پر ہی پریشان ہے. کہا چھوڑ دو اس کو. اور یہ بھی فرمایا ہے کہ جیسے یہ چڑیا ماں جو ہے اپنے بچے کے لیے پریشان ہے اور رحم کرے، اس سے زیادہ کہیں اللہ ہم پر رحم کرنے کے لیے دیا ہے. رقیق کا مطلب وہ آدمی جو نرم دل ہوں. سیوطی نے کہا رقاق سے ایسے کلمات اور ایسی باتیں مراد ہیں جن کے سننے پڑھنے سے دل میں نرمی و رقت پیدا ہو. اور قواعد فکریہ و عملیہ ایسے متاثر، قواعد فکر و عمل ایسے متاثر ہوتے ہیں کہ دنیا سے زہد و بے رغبتی اور آخر سے رغبت و میلان ہو جاتا ہے. کتاب الرقاق کے پڑھنے کا یہاں ہے کہ دنیا سے بے رغبتی ہو، زہد پیدا ہو، آخرت کی فکر ہو، آخرت کی طلب ہو، اس کو دور کرنے کی فکر ہو. چنانچہ ان ابواب میں اس طرح کی حدیثیں نقل ہیں. پہلی حدیث یہ ہے، حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو نعمتیں ہیں کہ ان کے معاملے میں بہت سے لوگ فریب اور گھاٹے میں ہیں. دو نعمتیں ہیں. پہلی حدیث یہی میں نے دیکھا غالباً حضرت مولانا محمد عیسیٰ صاحب نے جو کتاب لکھی ہے اس میں پہلی حدیث یہی لیا ہے. کہتے ہیں دو نعمتیں ہیں کہ ان کے معاملے میں بہت سے لوگ فریب اور گھاٹا سہے ہوئے ہیں یا گھاٹے میں ہیں. اور وہ دو نعمتیں کیا ہیں؟ تندرستی اور فراغت. بس سب دین آ گیا. جو گھاٹا کا ہے تندرستی اور فراغت کی جو قدر کرے وہ گھاٹے میں نہیں، جو نہ قدر کرے گھاٹے ہوگا ہی نہیں. پورے دین کا خلاصہ اسی میں آ گیا. جو دنیا ہی کو مقصد بنا دے گھاٹے میں ہے، جو دنیا کو لے مگر آخرت پر ترجیح نہ دے وہ گھاٹے میں نہیں. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. بل تؤثرون الحیات، تم تو حیات دنیا کو ترجیح دے رہے. کیسی آیت ہم پڑھتے ہیں ہم لوگ. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. صحابہ کرام ایک بات سنتے تھے بس اس پر عمل پیدا ہو ہی جاتے تھے. لکھا ہے ویل للمطففین جو نازل ہوئی تو مدینے کے لوگوں نے پھر بازار کے حد ہی بدل دیا. سب سے زیادہ گھاٹے والے کام لیتے تھے، پورا دیتے تھے کم. اہل مدینہ اس میں مبتلا تھے، اہل مدینہ مبتلا تھے. اب اتنی اس کے ہے کہ آپ کپڑا لیجیے، ایک آدھ گز اگر ہو جاتا ہے لے جاؤ، اس کو لے جاؤ. میں نے کہا یہ عمل، یہ آیت انہی لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اہل مدینہ کے بارے میں. لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ دیا کہ ہم کو ہے کپڑا خریدا کہ لے جاؤ. معلوم ہے کہ یہ ان لوگوں کی خاصیت ہو گئی کیونکہ ان کے بارے میں ویل للمطففین آیا ہے کہ لیتے ہیں تو پورا دیتے ہیں کم. ایسا شدید الاحتیاط لکھا ہوا ہے. پھر اہل مدینہ شدید الاحتیاط ہو گئے، چھوڑ دیا. ایک آیت آئی ختم، جو معاملے کی ختم. بہرحال فرماتے ہیں دو نعمتیں تندرستی اور فراغت. تندرستی کتنی نعمت ہے مجھے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے تندرستی. اعمال صالحہ کے لیے بھی تندرستی کی ضرورت ہے. ہم سجدہ نہیں کر سکتے.
کھڑے نہیں ہو سکتے. نعمت ہے کہ نہیں؟ مولانا علامہ خالد محمود افریقہ کے جونسبرگ پر ملے، منتظر تھے. جب میں ملا، بہت بڑے علامہ، ابھی انتقال ہوا ہے، بہت زبردست اردو کتابیں رکھی ہیں. انہوں نے پہلا سوال کہا کہ مولانا میرے لیے دعا کرو کہ مجھے سجدہ علی تین کی توفیق ہو. میں نے کہا یہ کون دعا ہے بھائی؟ یہ سجدہ تو غور کیا میں نے کہا کون یہ تین مانے مٹی کے آتے ہیں، سجدہ میں سجدہ، یہ مٹی پر سجدہ کرنے کی توفیق ہو، اس کی دعا کرو. یہ دعا کرائی. جب مجھے یاد آیا تھا کہ میں تین پہ سجدہ نہیں کر پا رہا ہوں، اپنے لیے بھی دعا کرنا چاہیے نا کہ اللہ مجھے اتنی صحت دے دے کہ سجدہ کر سکوں. میں کرسی بیٹھا رہتا ہوں، سب لوگ سجدہ کر رہے رہتے ہیں. اب تو سجدہ بہت بڑی بات ہے. جس کو سجدہ کرنے کی توفیق ہے، زمین کو پیشانی پر رکھنا، پیشانی کو زمین پر رکھنا معمولی بات نہیں. زمین افضل خلا سمجھیے ہے، روڑی جاتی ہے، اور پیشانی اعلیٰ الاعلیٰ ہے، افضل الاعلیٰ. اللہ کے لیے اس افضل الاعلیٰ کو افضل پر رکھتا ہے تو اللہ کی بات. سب سے زیادہ قریب بندہ کب ہوتا ہے؟ جب کہ سجدے میں ہوتا ہے. کہ نہیں؟ مشہور حدیث ہے، گویا کہ بندہ سجدہ اللہ کے قدموں پر کرتا ہے. اس تصور سے گویا کہ بندہ سجدہ اللہ کے قدموں پر کرتا ہے. میں گیا تھا دوسرے ملک میں، فرانس کا ایک ملک، تو وہاں ایک نقشبندی بزرگ تھے، بہت مشہور تھے، تاجی لیکن بہت صابر اس وقت. انہوں نے کہا بھائی ہم نے سنا ہے کہ ہندوستان میں نقشبندی ایک بزرگ بہت مشہور ہوئے ہیں، نام بھی شاید انہوں نے بتایا لیا. ہم نے کہا شاہ فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی، ان کی کوئی بات سناؤ. تو ہم نے سنایا کہ وہ یہ فرماتے تھے کہ جب میں سجدہ کرتا ہوں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھ کو پیار کر دیا. خوش ہو گئے. جب میں سجدہ کرتا ہوں اور حوران جنت جب آئیں گے میرے پاس تو میں کہوں گا کہ بھی اگر تلاوت کرنا ہو تو کرو نہ جاؤ. اب کچھ یاد رہے گا، پڑھے ہوئے رہیں گے تبھی تو. کوئی کتابیں نہیں پڑھتا یہ سب مولوی لوگ. کچھ اکابر کی سیرت کو سامنے رکھ لیے. لوگ کہتے ہیں تو کہاں بیان کرتا. میں نے کہا امیر روایت پڑھے ہو کبھی؟ کہا نہیں، دیکھا ہی نہیں. تو کہا تم سب کہو گے دیوبند کے علماء کیسے تھے. اقوال سلف کے بارے میں ایک بہت بڑا عالم جو گزارے تھے، ابھی انتقال ہوا ان کا، انہوں نے کہا مولانا ہم لوگ علماء دیوبند کے معتقد ہیں. ہم سب سمجھتے ہیں کہ بہت بڑے لوگ تھے، لیکن ہم یہ سمجھے نہیں تھے ہے کہ کس بنا پر ہم معتقد ہیں. ان کا بیان ہے، مولانا موسیٰ صاحب کرمانی کا بیان ہے. یہ ہم جانتے تھے کہ علماء دیوبند بہت بڑے لوگ ہیں یہ ہیں، لیکن یہ نہیں ہم سمجھتے تھے کہ کس بنا پر ہم لوگ معتقد ہیں. ان کا جملہ ہے. لیکن تمہارے اقوال سلف سے ہم نے سمجھا کہ اس بنا پر ہم لوگ معتقد ہیں. علماء دیوبند کی سیرت تم نے بیان کیا. خود مولانا اخلاص صاحب نے لکھا کہ آپ کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ علماء دیوبند کے الفاظ وہی ہیں، وہ ہے کہ علماء دیوبند کی سیرت سامنے آپ کے ہیں. دیکھ لیجیے گا، مولانا اخلاق صاحب نے لکھا اس کو. اخلاقی نام ہے مولانا اخلاق قاسمی. نہیں دو مشہور ہیں بھائی، بہت مشہور ہے، ادیب بھی ہیں. انہوں نے لکھا ہے. بہرحال تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم تو معتقد تھے، لیکن اقوال سلف سے معلوم ہوا کہ مولانا تھانوی ایسے تھے، ماں شیخ الہند ایسے تھے، ماں قاسم صاحب ایسے تھے، ماں گنگوئی ایسے تھے، ماں یعقوب صاحب ایسے تھے. سب کا بیان ہے کہ نہیں؟ ہاں انہوں نے یہ کہا کہ تمہارے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ علماء دیوبند کو تم بہت مانتے ہو. بڑے اچھے الفاظ میں کہا انہوں نے. نہیں جی بہرحال بڑے آدمی کی بات یہ کرنا، ان حضرات کی سیرت کو پیش نظر رکھنا ہم سب لوگوں کے لیے ضروری ہے. اپنے اکابر کیا کہتے تھے، کیا کرتے تھے، کچھ نہیں. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے اکابر کو پہچاننے کی توفیق مرحمت فرمائے، ان کے طریقہ عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. فرماتے ہیں دو چیزیں، تندرستی اور فراغت. حضرت نے فرمایا مجھ سے تم زمان دعا کرو اللہ تعالیٰ صحت دے ہم کو.
حضرت ماشاء اللہ ہم نے کہا حضرت الحمدللہ آپ سے بہت کام ہو رہا ہے، اس بیماری میں بھی بہت کام ہو رہا ہے، تو بہت زیادہ پسند نہیں گیا. کہا ارے بھائی صحت کے جب ہوتی ہے تو اس کا نہیں، اس کا انشراح رہتا ہے نا، صحت جب رہتی ہے اور کام میں بشاشت رہتی ہے. صحت بہت بڑی نعمت ہے. شاہ عبدالعزیز صاحب نے لکھا ہے کہ اسباب ہدایت میں سب سے پہلی چیز صحت ہے. تفسیر عزیز میں اسباب ہدایت میں سب سے بڑی چیز پہلی چیز بہرحال مذکورہ دونوں چیزیں بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں. ایک تو صحت اور دوسرے صحت و تندرستی یعنی مشاغل اور مصرفیات. صحت یعنی جسم و بدن کا امراض سے محفوظ رہنا، یہ صحت. جسم و بدن کا کیا مطلب؟ یعنی جسم و بدن کا امراض سے محفوظ رہنا. اور دوسری فراغت قلب یعنی اوقات کا غم روزگار کے مشاغل اور مصروفیات اور تفکرات اور تشویشات سے فارغ و خالی ہونا. اچھی شرح کر دی آج کل نہیں پایا تھا، بہت عمدہ بات. صحت سے مراد صحت، دوسری یہ صحت اور تندرستی سب لوگ جانتے ہیں، یعنی جسم و بدن کا امراض سے محفوظ رہنا. جب محفوظ ہے تبھی تو پڑھو گے، سجدہ کرو گے، نماز پڑھو گے، ذکر کرو گے، تلاوت کرو گے. اور دوسری فراغت وقت یعنی کیا؟ یعنی اوقات کا غم روزگار کے مشاغل اور مصرفیات اور تفکرات اور تشویشات سے فارغ و خالی ہونا، یہ فراغ. صحت اور فراغ کی تصویر کی ہے نا، بہت عمدہ تصویر. کل ہم نے نہیں پڑھا، چھوڑ دیا تھا. سب پڑھنا چاہیے. بہت بڑے آدمی ہیں. شیخ العزیز صاحب یہی کتاب رکھتے تھے مشکات پڑھانے میں. اگر شیخ العزیز تھوڑا لکھا سر، کسی نے کہا اگر مشکات ملی تھی کہ کہا ارے اسی کو رکھو، اسی کو دیکھ لیجیے گا. بہت بڑی کتاب ہے، نواب کی کتاب ہے نا، وہی ہے نا، مدارج ہے وہی. اور دوسری فراغت قلب یعنی اوقات کا غم روزگار کے مشاغل و مصروفیات اور تفکرات و تشویشات سے فارغ و خالی ہونا، یہ ہے فراغ قلب. اللہ ہم کو صحت بھی دے، ظاہری بھی اور باطنی. میں فراغ قلب و باطنی صحت ہے. جب باطنی صحت رہے گی دوسری چیز میں الجھے گی نہیں، آگے بڑھے گا. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے جن بندوں کو یہ دو نعمتیں عطا فرماتے ہیں ان میں سے بہت ہی کم ایسے ہوتے ہیں جو ان نعمتوں کی صحیح قدر کرتے ہیں. زیادہ لوگ وہ ہیں جو ان کے معاملے میں فریب نفس کا شکار ہو کر بہت غفلت برتتے ہیں. صحت ہوئی، جو چاہے جس کو چاہا کہا، اپنی قوت کا ذات سب ہوتا ہی نہیں. اور اگر روپیہ پیسہ زیادہ ہوا تو کوئی کچھ سمجھتے ہی نہیں، جس کو جو چاہے کہہ دے. اور ان دونوں نعمتوں کے جو اصل فوائد و منافع ہیں ان کو مفت میں گنوا دیتے ہیں. اور ایسے لوگوں کی مثال اس شخص کی سی ہے جو خرید و فروخت کے کسی معاملے میں غفلت و ناداری کا شکار ہو کر دھوکہ اٹھا لیتا ہے اور اپنے مال و عطا کو مفت میں گنوا دیتا ہے. اس حدیث میں اس سے بتایا گیا ہے کہ اپنی صحت کی بھی قدر کرو اور اپنے فراغ وقت جو تم کو موقع ملا ہے اس کو گناہوں میں مت نہ لگاؤ، تو طاعت میں لگاؤ. تب وقت کی قدر ہے، تب جسم کی قدر ہے، تب قلب کی قدر ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس حدیث پر عمل کی توفیق دی. اپنی صحت کی بھی ہم قدر کریں اور جو موقع مل رہا ہے پڑھنے پڑھانے کا، چاہے انفرادی طاعت ہوں چاہے اجتماعی طاعت ہوں، جو بھی توفیق ہو اس کو کرتے ہی رہنا چاہیے اور دعا کرتے رہنا چاہیے. اللہم انی اسألک التوفیق لمحابک من الاعمال وصدق التوکل علیک وحسن الظن. اللہم انی اسألک التوفیق لمحاب، میں نے کئی دفعہ بیان کیا ہے کہ حکیم افہام اللہ صاحب کو جانتے ہوں، ماں کلیم اللہ صاحب کے والد حضرت ماں شاہ رسول اللہ صاحب کے بعد بہت رو رہے تھے وفات کے بعد سن کے. بہت کسی نے کہا ارے چپ رہی، کہا یہ کون ایسی دعا سکھائے گا ہم کو؟ یہی دعا پڑھا ہوں نے. اللہم انی اسألک التوفیق لمحابک من الاعمال وصدق التوکل علیک وحسن الظن. یہ اللہ حسن ظن دیجیے
ہم کو فراغت دیجیے، صحت دیجیے، عافیت دیجیے، اچھی دعا میں، اور اعمال صالح کی توفیق دیے. سب سے پہلی بات یہ ہے اللہم انی اسألک التوفیق لمحابک من الاعمال وصدق التوکل علیک وحسن الظن. حسن الظن بہرحال یہ طریق کی باتیں ہیں. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس طریقے نبوی پر چلنے کی توفیق دے. اس تعلیمات نبوی پر چلنے، تعلیمات نبوی، مشائخ تو بات کہیں ہیں، اصل تو تعلیمات نبوی. جو مشائخ اس پر چلیں وہی مشائخ میں نے کچھ نہیں، ان کا کوئی درجہ ہی نہیں ہے. جو مشائخ بھی اس کو چھوڑ کے چلیں گے گمراہی آئے گی. اسی میں شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ جو خلیفہ ہو اس کو ان چیزوں کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے. جب تک پیش نظر نہیں ہوگی وہ اپنے من گھڑت باتیں جو کرے گی تو سوائے بدعات کے، خرافات کے کچھ نہیں اس کا حاصل نہیں ہوگا. اس وجہ سے ان چیزوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو ہم کو لازم پکڑنا ہے، اور اسی کی روشنی میں ہم کو چلنا ہے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد. اللہم صلی علی سیدنا اللہم صلی علی سیدنا نبی وعلی آلہ وصحبہ. اللہم انی اسألک التوفیق لمحابک من الاعمال وصدق التوکل علیک وحسن الظن بک. اللہم افتح اقفال قلوبنا بذکرک واتمم علینا نعمتک واصلح علینا من فضلک واجعلنا من عبادک الصالحین. فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.